ایک موقع تو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں کا حساب لو حقوق العباد کا، تو حقوق العباد کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ فرشتے کہیں گے یا اللہ ہم نے حقوق العباد کا حساب لے لیا، اب کوئی ایسا بندہ نہیں بچا جس کے ذمے بندے کا حق باقی ہو، صرف اللہ کے حق کا معاملہ رہ گیا۔ اللہ فرمائیں گے اچھا اگر بندوں کے حقوق کا فیصلہ تم نے کر لیا، اب میرا حق رہ گیا، تو مجھے اپنے بندوں سے اپنے حق کا حساب مانگتے ہوئے حیا آتی ہے۔ میرے ان سب بندوں سے کہہ دو جنہوں نے کلمہ پڑھا کہ یہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا کہ جب کافر لوگ حسرت سے کہیں گے کاش ہم نے بھی دنیا میں یہ کلمہ پڑھا ہوتا۔ اور دوسرا موقع آئے گا، اس کے بارے میں قاری طیب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جو گناہگار مومن ہوں گے وہ جہنم میں جلیں گے، کافی عرصہ جلتے رہیں گے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا کہ موت کو ایک دمبے کی شکل میں پیش کیا جائے گا اور یحییٰ علیہ السلام اس دمبے کو ذبح کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی، موت ختم، جو ہوگا ہمیشہ رہے گا۔ مگر یہ جو گناہگار ہوں گے یہ جہنم میں جلتے رہیں گے، جل جل کے کوئلے بن جائیں گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان مسلمانوں، گناہگار مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اللہ تعالیٰ جو آگ ہوگی نا اس کو شیشے کی طرح بنا دیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے۔ جب کافر دیکھیں گے تو کافر ان کو تانا دیں گے، تو تم تو کلمہ پڑھتے تھے اور رب کا نام لیتے تھے، تم بھی جہنم میں جل رہے ہو ہماری طرح، تمہارا کلمہ تمہیں کیا کام آیا؟ جب وہ ان کو کلمے کا تانا دیں گے نا تو پھر یہ جہنمی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بھیجیں گے، جاؤ پوچھو میرے بندے کیا کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام ان سے آ کر پوچھیں گے کہ بھئی تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہم بھی آگ میں جل رہے ہیں اور مشرک کافر بھی آگ میں جل رہے ہیں، اور وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تمہاری توحید تمہیں کیا کام آئی، تم نے اگر جہنم میں جلنا تھا۔ ہم مانتے ہیں ہم گناہگار تھے لیکن ہم سے یہ تانے برداشت نہیں ہوتے۔ چنانچہ جبریل السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا اللہ یہ ایمان والے لوگ کہتے ہیں کہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں بھیجا تو گیا لیکن ہم سے مشرکین کے تانے برداشت نہیں ہوتے۔ اللہ فرمائیں گے اچھا جس نے بھی ایک مرتبہ زندگی میں کلمہ پڑھا تھا اس کو بھی جہنم سے نکال لیا جائے۔ جب اللہ یہ فرمائیں گے یہ دوسرا موقع ہوگا جب کفار دوبارہ حسرت سے کہیں گے کاش کہ ہم نے بھی دنیا میں کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ یہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں یہ عطا فرما دی۔ اب ہم اللہ کے دوستوں میں شامل ہیں، ایمان والوں میں شامل ہیں، نبی علیہ السلام کے ایمان لانے والے امتیوں میں شامل ہیں۔ یہ بہت بڑی ہماری جو ہے سعادت ہے، اس کا احساس دل میں رکھنا چاہیے اور دل میں اس کا اکرام ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔